السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ دا لائٹ فیوچر چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ سب سے پہلے نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ آج پھر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ دانتوں کے امراض تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ شیر خوارگی کے زمانے میں ہی ہمارے مسوڑھوں میں 30-32 دانت داڑھیں نکلتی ہیں۔ ان کا تانا بانا سخت ہوتا ہے۔ دودھ کے دانت عموماً چھٹے سال خود بخود گرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں پائیدار اور مستقل دانت مل جاتے ہیں۔ ہمارے خدا کو ہمیں خود یعنی گوشت اور سبزیاں کھانے والا بنانا تھا، اس لیے ایک ہی قسم کے دانت نہیں دیے گئے۔ سب سے پہلے درمیان میں سوئے یعنی کچلیاں ہیں، جو کہ چاقو اور چھری کی طرح سخت اور تیز ہیں۔ ان کے بعد دونوں طرف مسوڑھے کے دائیں بائیں 2 داڑھیں ہیں، جن کی 2 جڑیں ہوتی ہیں۔ اوپر نیچے کی 8 داڑھیں غذا کو چبانے اور چھوٹے موٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کا کام کرتی ہیں۔ اس کے بعد آخری سرے میں نیچے اوپر 2 بڑی داڑھیں ہیں، جو تعداد میں 8 اور غذا کو چکی کی طرح پیسنے کا کام کرتی ہیں۔ غذا کا پیسنا غلولہ بننے اور معدے میں جانے سے پہلے ضروری تھا، اس لیے ان داڑھوں کو کافی چوڑا بنایا گیا۔ قدرت کا انتظام یہ ہے کہ دانت غذا کی توڑ پھوڑ کر کے اسے معدے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم ایک شلجم کھانا چاہتے ہیں، ہم اسے دانتوں سے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے 15-20 ٹکڑے بنا دیتے ہیں۔ کاٹنے کے اس عمل کو عمدگی سے جاری رکھنے کے لیے ہماری زبان کے نیچے جبڑوں کے دونوں طرف اور جڑوں میں لعاب پیدا کرنے والی چھوٹی چھوٹی حدودیں ہیں، جو لعاب خارج کر کے ان کٹے ٹکڑوں میں شامل کرتے رہتے ہیں۔ ان ٹکڑوں کو داڑھیں نیچے اوپر گھمانے اور مزید چھوٹے سے چھوٹے ٹکڑے کرنے کے کام میں لگ جاتی ہیں۔ بڑی داڑھیں 2-4 منٹ میں اس شلغم یا سیب کو منہ کی گلٹیوں کے لعاب اور زبان کے ارد گرد ہاضم رطوبات کی مدد سے اس کے غلولے بنا کر ہاضمے کی تالی کے ذریعے معدے تک پہنچاتی ہیں۔ اس شلغم یا سیب کو جسم کی غذا بنانے کے لیے ہمارے دانتوں، داڑھوں، زبان اور گلے کی لعابی گلٹیوں کو حرکت کرنی پڑتی ہے۔ اس حرکت اور ہلنے جلنے کے ذریعے ہمارے دانتوں کی ورزش ہوتی ہے۔ ہمارے مسوڑھوں اور زبان کی طرف خون کی گردش زیادہ ہو تو اس سے یہ زیادہ طاقتور ہو جائیں گی۔ مگر اب تو حال یہ ہے کہ ہم نے سیب یا شلجم کھانے کے لیے پہلے چھری سے اس کا چھلکا اتارا، پھر ٹکڑے کر کے اندر سے بیج نکالے، پھر 4-8 یا زیادہ ٹکڑے کر کے اس کو منہ میں ڈالنا شروع کر دیا۔ اسی طرح سیب، ناشپاتی، امرود، شلجم، مولی، گاجر کھانے سے ہم اپنے آپ کو مہذب سمجھنے لگ گئے ہیں، مگر ہم نے اپنا بہت نقصان کر ڈالا ہے۔ پہلے تو سبزیوں اور پھلوں کے اوپر والے چھلکے، جن کے اندر قدرت نے فولاد، فاسفورس، حیاتین، لحمیات اور حرارے شامل کیے تھے، پھینک کر ضائع کر دیے۔ پھر ہم نے اپنے مسوڑھوں، دانتوں، زبان اور لعابی غدودوں کو بیکار کر دیا۔ جو کام ہمارے دانت، مسوڑھے یا لعابی گلٹیوں کے کرنے کے تھے، وہ تو ہم نے چھری چاقو مشین سے کر لیے۔ اب ایک تو سیب، مولی، گاجر، امرود یا ابالے ہوئے آلو، شکرقندی کے آدھی غذائی اور جلد ہضم ہونے والے اجزاء ہم نے ضائع کر دیے۔ دوسرے، ہم نے اپنے دانتوں، زبان اور مسوڑھوں میں خون کی آمد و رفت میں کمی کر دی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ ورزش کرنے سے خون زیادہ گردش کرتا ہے اور گردش کرنے والے بدنی حصے مضبوط سے مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پھلوں، سبزیوں کے ساتھ چمٹے ہوئے چھلکے کچھ کھردرے ہوتے ہیں، ان کی ہلکی رگڑ سے دانتوں اور زبان پر جمی ہوئی میل اکھڑ کر غذا کی نالی کی طرف جا کر بدن سے باہر خارج ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں صدیوں سے چالو پرانے طریقے یعنی شلجم، گاجر، سیب، ناشپاتی وغیرہ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کرنے، چھلکا جدا کرنے اور اس کے
منہ کے لعاب سے غلولہ کی شکل میں تبدیل کرنے کے لیے سالم، گاجر، مولی کو منہ میں ڈال کر یہ سارے کام اپنے دانتوں، مسوڑھوں، زبان اور لعاب دہن کی مدد سے انجام دے کر نہ صرف پوری غذا بلکہ دانتوں اور مسوڑھوں کو درجنوں بیماریوں سے محفوظ رکھنے اور طاقتور بنانے کا فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ یورپین باشندے تو اس نازک مزاجی اور درجنوں آلات سے پھل، سبزیاں چیڑ پھاڑ اور چھلکے اتار کر کھانے سے عین جوانی میں قدرتی دانتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ سبزیاں چیڑ پھاڑ اور چھلکے اتار کر کھانے سے عین جوانی میں قدرتی دانتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہم غریب لوگ کیوں نہ پرانے طریقے سے سبزیاں اور پھل کھا کر اپنے دانتوں کو دیر تک قائم رکھیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کے دوران کوئی بھی کسی قسم کی غلطی ہو تو آپ میری اصلاح کریں، مجھے مشورہ دیں کہ میں مزید ویڈیو کس طریقے سے بناؤں، اور ہمیشہ کی طرح آخر میں یہی کہوں گی کہ دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنا اور اپنے ارد گرد والوں کا بہت خیال رکھنا۔ دوبارہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔